تھرپارکر صوبہ سندھ کا سب سے پسماندہ ضلع ہے۔ اس ضلع کا بیشتر علاقہ صحرائے تھر پر مشتمل ہے۔ اس کے شمال میں میرپور خاص اور عمر کوٹ، مغرب میں بدین اور جنوب میں رن کچھ کا متنازع علاقہ ہے۔ اس کی آبادی 10 لاکھ ہے، جہاں 175 بلین ٹن کوئلے کے ذخائر موجود ہیں، جن کی مجموعی مالیت سعودی عرب کے آئل سے زیادہ ہے۔ ان ذخائر کے باعث پاکستان دنیا میں کوئلہ پیدا کرنے والے ممالک کی فہرست میں 7ویں نمبر پر ہے۔ دوسری جگہ پر یہ ہے کہ اگر آسٹریلیا میں کوئلہ ہے تو ایک جگہ بھی ہے، دوسری ہے، تیسری جگہ بھی ہے، لیکن یہ ایک جگہ پہ دنیا میں سب سے زیادہ کوئلہ ہے۔ یہ لگنائٹ اس کو کہتے ہیں، ہاں، اور یہ 500 سال تک چلے گا۔ جیسے آپ کا سعودی عرب ہے، اس کے آئل کی جو پرائس ہے، جتنا آئل وہاں ہے اس سے بھی زیادہ اس کی مالیت ہے۔ تھر کا کوئلہ نکالنے کے لیے سندھ حکومت نے اینگرو گروپ کے ساتھ ایک جوائنٹ وینچر کیا ہے۔ معاہدے کے مطابق اس ذخیرے میں حکومت سندھ کا حصہ 40 جبکہ اینگرو کا حصہ 60% ہے۔ یہ $1 ارب کا منصوبہ ہے۔ اینگرو جو کمپنی ہے اس کے ساتھ گورنمنٹ آف سندھ 60-40 کے ریشو سے کام کر رہی ہے۔ پہلے پروجیکٹ میں آپ دیکھیں 1000 کلو واٹ کا ان کا ہے، اپنا میگا واٹ کا پروجیکٹ ہے اینگرو کا، جو کہ آگے چل کے 5000 پہ ہی جائیں گے۔ کے ای سی بھی پہلے پروجیکٹ میں 1000 میگا واٹ پہ جا رہی ہے اوریکل کے ساتھ۔ اسی طرح ایک آسٹریلین کمپنی ہے اور ایک جو ہے کولابریشن سے امریکن کمپنی ہے پاکستان سے، وہ بھی اس پہ اپنی فیزیبلٹیز وغیرہ تیار کر رہے ہیں۔ ایک ہم نے سونڈا پہ چائنیز کمپنی کو بھی دیا ہے، وہ بھی اس پہ بنا رہے ہیں، ابھی فیزیبلٹی بنا رہے ہیں۔ تھر کوئلے کے 10 بلاکس پر کام چل رہا ہے، جبکہ مزید بلاکس کی تیاری کے لیے کام جاری ہے۔ ان بلاکس کو مختلف ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں کو دیا گیا ہے۔ اس کوئلے سے نہ صرف بجلی بلکہ ڈیزل، گیس اور فرٹیلائزر بھی پیدا ہوگا۔ اس کے لیے اب بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ اب آپ اس میں دیکھیں ڈاکٹر سمر مبارک ہمارے جو سائنسدان ہیں اس ملک کے بڑے، وہ خود بھی انٹرسٹ لے رہے ہیں، وہ خود بھی آئے۔ انہوں نے ایک بلاک لیا ہے، اس میں گیسیفیکیشن کا پلانٹ وہ لگا رہے ہیں۔ اس کوئلے سے ڈیزل بھی بنتا ہے، گیس بھی بنتی ہے اور فرٹیلائزر بھی بنتا ہے، اور کئی پیٹرو کیمیکل کی چیزیں اس سے بنتی ہے۔ اگر تھر کا سارا کوئلہ بروقت نکالا جائے تو وہ پاکستان کی بجلی اور گیس کی ضروریات کو اشروں تک پورا کر سکتا ہے۔ یہ انرجی کرائسس کا وقت ہے، جبکہ کوئلے سے چلنے والے بجلی گھروں سے سستی بجلی بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ماضی کی حکومتوں نے بھی تھرکول پر کام کا آغاز کیا تھا، تاہم چینی کمپنی کے ساتھ ٹیرف کا معاملہ طے نہ ہونے کے باعث یہ منصوبہ سرد خانے کی نظر ہو گیا۔ ایک شینوا کمپنی آئی تھی چائنا کی، اس کے ساتھ بھی تقریباً ایگریمنٹ ہو گئے تھے، اور اس پہ فائنلی جب اس کا ٹیرف ڈیسائیڈ ہونے لگا تو وہاں پر 1-2 سینٹ میں ہمارے یہاں کچھ ایسی پرابلم آ گئی کہ وہ چیز بھی نہیں ہو سکی اور وہ کمپنی بھی چلی گئی۔ یہ منظر ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کا ہے، جہاں کول کے ذخائر بارڈر پر موجود ہیں۔ بھارت یہاں سے طویل عرصے سے کوئلہ نکال رہا ہے۔ انڈیا کا جب بارڈر ہم کراس کرتے ہیں تو وہاں پر بھی کول ہے، وہ ان لوگوں نے پہلے ہی استعمال کیا ہوا۔ انڈین کول اتھارٹی ایک بنی ہوئی ہے، وہاں پر وہ بلینس آف ٹن کوئلہ نکال رہے ہیں، اس پہ انرجی بن رہی ہے۔ تھر کول کے منصوبے سے جہاں پورے ملک کی ترقی اور خوشحالی ہوگی، وہاں اس سے ہزاروں لوگ متاثر بھی ہوں گے۔ یہ لوگ جنہیں اپنے آبائی گھر، زمینیں اور آمدنی کے وسائل کے ساتھ بہت کچھ چھوڑنا ہوگا، لوگ یہ صرف اعتبار کر کے بیٹھے ہیں یہاں پہ، اگر جب بھی یہ گورنمنٹ والے ہمیں یہاں سے ٹپڑ اٹھوائیں گے تو ہم ان سے کہیں گے ہمیں معاوضہ دو، ورنہ ہم ٹپڑ نہیں اٹھوائیں گے۔ تھری لوگ ایک قیمتی خزانے کے اوپر مقیم ہیں۔
یہ دولت در حقیقت ان غریب اور مسکین تھری لوگوں کی ہے، اسی لیے ان کو اس کا بھرپور معاوضہ اور آمدنی کا یقین دلانا، نقل مکانی میں مدد کرنا اور روزگار کے متبادل مواقع دینا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ جہاں تک اس سے فائدہ کیا ہوگا، فائدہ تو ہے یہ ساری ڈیولپرز کے گورنمنٹ کی نیت پہ۔ اگر گورنمنٹ کی نیت یہ ہے کہ لوکل لوگوں کو شامل کیا جائے، پہلے دن سے ان کو اسکل سکھائے جائیں، ان کو اس میں کوئی تربیت دی جائے، ان کو اس میں مواقع دیے جائیں، چاہے وہ چھوٹی انویسٹمنٹ ہو، پھر تو تھر کے حساب سے، اور پھر جو اس کی انوائرمنٹ ہے، اس کا جو کلچر ہے، اس کو نہ چھیڑا جائے، اس کو انٹیکٹ رکھا جائے، تو لوکل لیول پہ تو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اگر اس کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں، یہ ہر بندہ باہر سے لے آئیں گے، اسکل لیبر بھی باہر سے آئی جائے گی، اور یہاں پہ انوائرمنٹ ہیزرڈس کر دیں گے ایک، تو اس کا نقصان بہت زیادہ ہوگا۔ تھرکول کے حکام کا کہنا ہے کہ منصوبے کے روبہ عمل آنے سے یہ علاقہ مسمار تو ہوگا، تاہم بے دخل کیے جانے والے افراد کو پورا معاوضہ دیا جائے گا۔ ان کو بالکل کمپنسیٹ کیا جائے گا، بلکہ کمپنسیٹ اس طرح کیا جائے گا کہ وہ وہاں سے زیادہ خوش رہیں گے۔ ان کی اگر لینڈ جا رہی ہے تو لینڈ بھی ملے گی، اگر ان کی کنسٹرکشن پہ پیسے آئیں تو وہ بھی ان کو، اور بیسک جو فیسلٹیز اگر وہاں اسکول ہاسپٹلز ہیں تو وہاں جہاں ان کی شفٹنگ کریں گے وہاں بھی ان کو یہ چیزیں پرووائڈ کریں گے، اور پلس کمپنیز کے ساتھ بھی ہماری جو ایگریمنٹ ہے اس میں کمپنیز جو ہے وہ بھی ان کو کمپنسیٹ کریں گے۔ حکام کا کہنا ہے کہ تھرکول ملک کا بہت بڑا منصوبہ ہے، اس لیے سندھ حکومت اس کے لیے ضروری اقدامات کرے گی۔ یہاں متعدد سپروائزرز اور انجینئرز کے ساتھ الیکٹریکل، میکینیکل اور کیمیکل کے شعبوں کے ماہرین کی ضرورت پڑے گی۔ اس سلسلے میں ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے قیام کا منصوبہ بھی زیر غور ہے، جہاں مقامی افراد کو تربیت دی جائے گی۔ کوئلے کو اٹھانے کے لیے اکوپمنٹس آئیں گے تو وہ اس کے لیے اسپیشل ٹریننگ چاہیے، اس کا ہم جو ہے انسٹیٹیوٹ اب بنا رہے ہیں، اس کی پی سی بن گئی ہے، وہ اپروول کے لیے جا رہی ہے، تو وہاں پر جو انسٹیٹیوٹ بنے گا جو ابھی سے لوگوں کو ٹریننگ دے گا۔ تھر اربوں کے کول ذخائر کے مالک ہونے کے باوجود ملک کے دیگر علاقوں کے مقابلے میں پسماندہ ترین علاقہ ہے۔ یہاں پینے کا پانی ناپید ہے، جس کے باعث یہاں کی خواتین میلوں دور سفر طے کر کے پانی کے چند گھونٹ حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ اس سلسلے میں تھر دیپ رورل ڈیولپمنٹ پروگرام نے بعض گاؤں میں سولار پمپس قائم کیے ہیں، جہاں سے تھری خواتین پانی حاصل کر رہی ہیں۔ یہ ویری آسانی سے ایزی اور سمپل ہے چلانے کے لیے۔ اس میں ایک سولر پینل ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کے اندر جو ایک سولر سمرسیبل پمپ ہوتا ہے جو واٹر کو لفٹ کرتا ہے، اس کے علاوہ ایک کنٹرولر ہوتا ہے۔ اس میں ایسا چیز ہے کہ کوئی آپریشن کا یا مینٹیننس کا اتنا خرچہ نہیں ہے۔ تھر میں 1.5 لاکھ کے قریب مور موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس منصوبے کی تکمیل سے مور ہمیشہ کے لیے یہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہاں نہ صرف مور ریگستان میں پائے جاتے ہیں، بلکہ یہاں کے لوگ اپنے گھروں میں بھی مور پالتے ہیں، اور تھری لوگ موروں کو اپنا محافظ بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ مور سانپ کا شکار کرتے ہیں۔ تھر کے حسین اور قدرتی مناظر موروں کی وجہ سے دھنک رنگ ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس منصوبے سے ملک میں خوشحالی آنے کے ساتھ یہاں کے مقامی لوگوں کو کتنا تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ کول منصوبے کے باعث خدشہ ہے کہ تھری لوگ اپنے موروں کی طرح اس دھرتی سے ہمیشہ کے لیے ہجرت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔